یکایک ابن ارسون سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے۔ یہ آج سے 47 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب سلطان موصوف پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور خود یہ گنہگار قاضی ابن ارسون جو اہل دربار کے سامنے کھڑا ہے اس وقت مشکل سے 4-5 سال کا ہوا۔ یہ واقعہ میں نے پوری تفصیلات کے ساتھ اپنے والد مرحوم کی زبانی سنا ہے۔ اہل اسلام کے لیے بڑا مشکل وقت تھا جب ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کتاب کے ماننے والے گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت مصر پر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی حکمرانی تھی۔ مصر کا یہ حکمراں اپنی ہمسایہ مسلمان حکومتوں کا شدید دشمن تھا۔ اس کو عباسی حکمران سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور یہی حال عباسی حکمران کا تھا۔ خلیفہ کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ اپنے ہم مذہبوں سے فاطمی خلیفہ کے بغض و عناد کا یہ عالم تھا کہ وہ آل سلجوق کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ مسلمانوں کے اس انتشار اور اختلاف سے صلیبیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ رجب 462 ہجری میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک منصوبہ ترتیب دیا اور 50,000 منتخب عیسائی سپاہیوں کا لشکر لے کر یروشلم کی طرف بڑھے۔ اس وقت فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف سے افتخار الدولہ یروشلم کا حاکم تھا۔ اس کے جاسوسوں نے صلیبیوں کی الغار کی خبر دی۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ایک معتبر قاصد کو خط دے کر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف روانہ کیا۔ ایک خفیہ اجلاس میں افتخار الدولہ کا خط پڑھا گیا۔ حاکم یروشلم نے فاطمی خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے صاف صاف تحریر کر دیا تھا، امیر المومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بار صلیبیوں کے ارادے بہت زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کتنی فوج ہے اس کا اندازہ یروشلم کے قلعے میں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی میرے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق عیسائی سپاہیوں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ میں امیر المومنین سے درخواست کروں گا کہ اس نازک صورتحال پر فوری توجہ دیتے ہوئے یروشلم کی حفاظت کے لیے مزید فوج فراہم کی جائے۔ اگر میری اس التجا پر بلا تاخیر عمل نہیں کیا گیا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ یروشلم میں بسنے والے مسلمانوں پر قیامت کس انداز میں نازل ہو۔ حاکم افتخار الدولہ نے انتہائی محسر لہجے میں صورتحال کی سنگینی کا نقشہ کھینچا تھا، مگر اس کی یہ تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ فاطمی خلیفہ ابو القاسم نے اپنے میر منشی سے افتخار الدولہ کے خط کا جواب اس طرح لکھوایا: تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کرب و جوار میں میرے کئی دشمن موجود ہیں، جن کی حریصانہ نظریں ہر وقت مصر کی حکومت پر بھی رہتی ہیں کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ میرے اقتدار کا خاتمہ کر دیں۔ خلیفہ بغداد بھی دن رات اسی قسم کی سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں تمہاری مدد کے لیے ایک سپاہی بھی نہیں بھیج سکتا۔ اگر یروشلم ہاتھ سے جاتا ہے تو اسے جانے دو، اس کے مقابلے میں خلافت مصر کا دفاع کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ فاطمی خلیفہ کا جواب پڑھ کر حاکم یروشلم افتخار الدولہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ابو القاسم کا مکتوب ہے، لیکن مہر خلافت دیکھ کر افتخار الدولہ کو یقین کر لینا پڑا۔ پھر اس کے چہرے پر شدید کرب و اذیت کا رنگ ابھرا اور وہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا: امیر المومنین، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ملت اسلامیہ کی سربلندی کے بجائے آپ کو اپنا اقتدار عزیز ہے؟ مگر یاد رکھیں کہ یروشلم چلا گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ پھر وہی ہوا۔ 50,000 سپاہیوں پر مشتمل صلیبی لشکر یروشلم کی دیواروں کے نیچے آ کر جمع ہونے لگا۔ صلیبیوں کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر شہر کی فصیل تک پہنچ گئے تھے۔ افتخار الدولہ شہر سے باہر نکل کر عیسائیوں کی پیش قدمی کو روک سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے پاس صرف 1,000 سپاہی تھے۔ جنگی اصولوں کے مطابق دونوں فوجوں میں کوئی تناسب و توازن نہیں تھا، اس لیے افتخار الدولہ نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی۔ مختصر سکوت کے بعد قاضی ابن ارسون دوبارہ سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے: سلطان محترم، اس خورنگ اور المناک واقعے کی باقی تفصیلات اس طرح ہیں کہ شہر یروشلم کا محاصرہ کرنے کے بعد صلیبی فوج کے سالار نے اپنے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر افتخار الدولہ کے پاس بھیجا: اگر تم لوگ جنگ کے بغیر ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں مکمل امان بخش دیں گے۔ عیسائی قاصد کے لہجے سے اس قدر غرور و تکبر جھلک رہا تھا کہ جیسے وہ اہل ایمان کی تقدیروں کا مالک ہے۔ 3 خداؤں کے ماننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ حاکم یروشلم کے لہجے سے جلال ایمانی کا اظہار ہو رہا تھا: اپنے سالار کو بتا دینا کہ مجاہدین اسلام ہتھیار نہیں ڈالتے، یا تو وہ فتح حاصل کرتے ہیں یا پھر ان کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہر حال میں سر بلندی لکھی ہے۔ افتخار الدولہ کا جواب سن کر عیسائی قاصد سراسیمہ نظر آنے لگا۔
پھر جب وہ واپس جا رہا تھا تو یروشلم میں رہنے والے ایک عیسائی نے اسے اپنی زبان میں یہ راز بتا دیا کہ مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ عیسائی قاصد نے افتخار الدولہ کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنے سالار کو یہ خفیہ اطلاع بھی فراہم کر دی کہ حاکم یروشلم کی دفاعی قوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے دن عیسائی سالار نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر خطاب کیا: میں تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصے میں شہر کی تمام دیواریں گرا دو اور فاتحانہ شان کے ساتھ اندر داخل ہو جاؤ۔ عیسائی سپاہی کثرت تعداد کے نشے اس لیے انہیں پورا یقین تھا کہ وہ مختصر سے عرصے میں مسلمانوں کے انتہائی قلیل لشکر کو شکست دے کر یروشلم کے پورے شہر پر قابض ہو جائیں گے۔ مگر عیسائی سپاہیوں کی یہ خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب سینکڑوں صلیبیوں کی بھیٹ چڑھانے کے باوجود چند گز کا فاصلہ بھی فتح نہ کر سکے۔ اسلامی لشکر نے حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کیا اور صلیبیوں کے منہ پھیر کر رکھ دیے۔ گاڈفرے اپنے نائب پر کسی جنونی انسان کی طرح برس پڑا: تیری ساری اطلاعات غلط تھیں، 1000 سپاہی 50,000 فوجیوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یقیناً مسلمان تعداد میں ہمارے برابر ہیں۔ نائب سالار ڈیرک قسمیں کھا کھا کر گاڈفرے کو یقین دلاتا رہا کہ اس کی فراہم کردہ معلومات حرف بحرف درست ہیں۔ ابھی یروشلم کا ایک عیسائی یہ خبر لے کر آیا تھا کہ ہم 10 بدس جنگ میں مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ افتخار الدولہ نے بڑی ذہانت سے اپنے دفاعی مورچے ترتیب دیے ہیں۔ اس شخص کی رائے کے مطابق اگر شہر کی فصیل پر شدید سنگباری کی جائے اور فصیل کے انہدام کے بعد پورا عیسائی لشکر شہر میں داخل ہو کر بیک وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو صلیبیوں کو فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر دوسرے دن گاڈفرے نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ روز و شب کام کر کے بڑی تعداد میں منجنیقیں تیار کریں۔ پھر جب عیسائیوں کا یہ نیا اسلحہ تیار ہو گیا تو گاڈفرے کے حکم پر شدید سنگباری کی گئی۔ کئی دن کی مسلسل کوششوں کے بعد شہر کی فصیل میں 2-3 شگاف پڑ گئے، مگر مجاہدین اسلام نے صلیبیوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ شہر کا یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ اس دوران میں عیسائی سالار گاڈفرے نے کئی چالیں چلی، مگر وہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ یروشلم کے عیسائی بھیس بدل بدل کر گاڈفرے کے لشکر میں جا رہے تھے اور افتخار الدولہ کے دفاعی انتظامات کی خبریں دے رہے تھے۔ بالآخر گاڈفرے نے اپنا پورا لشکر سمیٹ کر جنگ میں جھونک دیا۔ 12 گھنٹے تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی، مگر صلیبی مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے، یہاں تک کہ عیسائی لشکر پر مایوسیوں کے بادل چھانے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ساتھ آنے والے پادریوں کو اپنے خیمے میں طلب کر کے مشورے شروع کر دیے۔ تمام پادری کچھ دیر تک سر جوڑے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ پرانا حربہ استعمال کیا۔ فوری طور پر ایک عیسائی سپاہی کو راہبوں جیسا لباس پہنایا گیا، پھر اسے کچھ ہدایت دی اور تلوار دے کر جبل زیتون پر بھیج دیا گیا۔ منصوبہ مکمل ہو جانے کے بعد سالار گاڈفرے پادریوں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر نکلا اور زیتون کی پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا، جہاں راہبوں کا لباس پہنے ہوئے ایک سپاہی کھڑا تھا جو بار بار اپنی تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا۔ منصوبے کے مطابق گاڈفرے نے اپنے تمام سپاہیوں کو ایک جگہ کر لیا، پھر جبل زیتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پادری سے پوچھا: مقدس پیشوا، یہ کون شخص ہے؟ پادریوں نے بھی مصنوعی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ پھر ایک راہب انتہائی خوشی کے لہجے میں پوری طاقت سے چیخا: یہ سینٹ جارج ہیں جو صلیبیوں کی مدد کو آئے ہیں اور تلوار کے اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ پوری طاقت سے حملہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور یروشلم تمہارا ہے۔ سینٹ جارج عیسائیوں میں ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا جسے عیسائی ولی کا درجہ دیتے تھے۔ پادری کی یہ جذباتی تقریر سن کر عیسائی سپاہیوں کے مذہبی جذبات بھڑک اٹھے، پھر انہوں نے وحشیانہ انداز میں مسلمانوں پر حملہ کیا۔ شہر میں رہنے والے عیسائیوں کی مقبری کے باعث افتخار الدولہ کے تمام دفاعی مورچے درم بھرم ہو کر رہ گئے اور صلیبی شہر میں داخل ہو گئے۔ پھر گھمسان کا رن پڑا۔ اہل ایمان اتنی بے جگری سے لڑے کہ شجاعت کی نئی تاریخ رقم کر دی، مگر وہ 50,000 سپاہیوں کے نرغے میں اس طرح گھر گئے تھے کہ ایک ایک کر کے تمام مجاہدین اسلام شہید ہو گئے۔ پھر جب یہ خون کا سیلاب تھم گیا تو افتخار الدولہ کی تلاش شروع ہوئی۔ وہ مرد شہید سپاہیوں کو اس حالت میں ملا کہ اس کا پورا جسم زخموں سے چھلنی تھا، مگر شہادت کے بعد بھی افتخار الدولہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ۔ گاڈفرے نے افتخار الدولہ کی لاش کو اپنے گھوڑوں کی ٹانپوں سے رون ڈالا، پھر صلیبی لشکر درندوں کی طرح شہری آبادی پر ٹوٹ پڑا۔ 70,000 مسلمان قتل کیے گئے، مقتولین میں کچھ یہودی بھی شامل تھے۔
نہ بوڑھوں کو امان ملی، نہ عورتیں اور بچے محفوظ رہے۔ پورا شہر ماتم کدہ بنا ہوا تھا اور مقدس سرزمین کا گوشہ گوشہ مقتل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ قتل و غارت کا یہ منظر بیان کرتے وقت قاضی ابن ارسون کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور شدت غم سے ان کی آواز لرز رہی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی بھی آبدیدہ ہو گئے تھے۔ کم و بیش تمام درباریوں کی یہی کیفیت تھی۔ سلطان محترم، میں اس واقعے کا آخری منظر بیان کر دوں تاکہ اہل ایمان عبرت حاصل کریں اور اس خونی داستان کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں۔ صلیبی لشکر کی وحشت و سفاکی کا یہ عالم تھا کہ یروشلم کی تمام عبادت گاہوں اور گلی کوچوں میں مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ مسجد اقصی، جہاں سے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا تھا، اس کے صحن میں اہل ایمان کا اتنا خون جمع تھا کہ اس خون میں عیسائی شہسواروں کے گھوڑوں کی لگامیں ڈوب گئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک کے سوا بیت المقدس میں ایسا کوئی گوشہ موجود نہیں تھا جو مسلمانوں کے خون سے تر نہ ہو۔ اس قتل و غارت کے بعد مسجد عمر کو جی بھر کے لوٹا گیا۔ اس کا سارا قیمتی آرائشی سامان 6 بڑی بڑی گاڑیوں میں بھر کر لے جایا گیا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون نے جوسلن ثانی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شخص جو آج آپ کے سامنے زنجیریں پہنے کھڑا ہے اور اسلام کی شان میں قصیدے پڑھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اسی خوں آشام گاڈ فرے کا پرجوش ہمنوا اور معتقد خاص ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون اپنی نشست پر بیٹھ۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے مظالم کی لرزہ خیز تاریخ سن کر جوسلن ثانی کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دراز قامت جلاد اپنے ہاتھ میں لوہے کی ایک آگ میں سرخ سلاخ لے کر داخل ہوا۔ کئی سپاہیوں نے مضبوطی سے جوسلن ثانی کے دونوں بازو پکڑے اور پھر جلاد نے اس کی آنکھوں میں سرخ سلاخ پھیر دی۔ چند لمحوں تک جوسلن ثانی کی دردناک چیخوں سے پورا دربار گونجتا رہا، پھر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اس کے بعد اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت حاضرین دربار میں 10 سالہ یوسف صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے استاد قاضی ابن ارسون کی زبانی صلیبی جنگوں اور عیسائیوں کے مظالم کی تاریخ پوری توجہ کے ساتھ سنی تھی۔ اس داستان کے بقیہ واقعات قسط نمبر 6 میں ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔